ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر اس اسلام کو دنیا کے سامنے پہنچا دیا جائے تو میرے خیال میں کوئی ایسا اہل عقل نہیں ہوگا کہ جو اس کا انکار کرے۔ غالباً اب مجھے نام صحیح یاد نہیں ہے، غالباً آیت اللہ صافی گل پیگانی سے منسوب ہے، یہ جا رہے تھے کہیں سفر پہ، تو راستے میں رمضان کے دن تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے ان کے قافلے پہ حملہ کیا اور پرانے دور میں جس طرح لوٹ لیا جاتا تھا ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا۔ تو رمضان کا دن تھا تو باقی سپاہی کھا رہے تھے پی رہے تھے، چونکہ یہ سارے روزے میں تھے جو قافلے والے تھے، تو جو ان کا سپہ سالار تھا وہ کچھ کھا پی نہیں رہا تھا، اور ایک چور نے کہا کہ آپ بھی کھائیے، کہا نہیں میرا روزہ ہے۔ تو کہا بس یہ بات جب میں نے سنی نا، کہا اب مجھے موقع ملا ہے میں اس سے گفتگو کروں کے پاس ہے، اور کہا کہ یہ کیسی عجیب منطق ہے، اب مال و اسباب لوٹ رہے ہو اور روزے دار بھی ہو، کیوں؟ ایک جملہ انہوں نے کہا، آیت اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے اور خدا کے درمیان صلح کی گنجائش رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ کہتے ہیں کہ کچھ واپسی کا سال بعد دروازہ، واپسی کا دروازہ، کچھ سال بعد وہی بندہ مجھے حج بیت اللہ پہ ملا، پروردگار کے گھر کا طواف کر رہا تھا، اور مجھے کہنے لگا کہ وہ جو صلح کی گنجائش میں نے رکھی تھی وہ میرے کام آ گئی ہے، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ سمجھنے کی بات یہ ہے، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کرتے تو روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ ہاں بالکل، مطلب اب یہ ساری شرائط روزے میں داخل ہیں، لیکن فرض کریں کوئی غضبناک ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے تم غضبناک ہوتے ہو تو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ، تم تو سارا دن سوتے ہو تو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہا جائے جب روزہ رکھتے ہو تو یہ چیزیں نہ کرو۔ صحیح، انسان کو خدا اور اپنے درمیان صلح کی گنجائش رکھنی چاہیے، ایک اچھے کام کے ترک کی وجہ سے دوسرا نہ چھوڑیں۔ میں ناظرین تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، زندگی میں اب رمضان میں وعدہ کریں پروردگار سے گناہ ترک کریں گے، لیکن اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو یہ نہ کہیں کہ جب میں وہ گناہ کر رہا ہوں تو روزہ کیوں رکھوں۔ ہمارے معاشرے میں ہے کہ مثلا میرا مال حرام کا ہے، مال کا حرام ہونا یہ الگ حرام ہے، اور روزے کا ترک کرنا یہ الگ حرام ہے، یہ دو حرام آپ کر رہے ہیں۔ میرا مال حرام ہے، میں سچ کیوں بولوں؟ تو یہ باتیں ہمیں سمجھنی ہے، آپ حرام کو ترک کیجئے، نہ کہ حرام کے کاندھے پہ ان باتوں کو رکھ کے واجب ترک کر دیجئے۔ نہیں، اب ابھی کوئی انسان اگر کوئی ہمارا سامع خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے وہ پروردگار کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکتا، تو وہ آج سے تہیہ کرے، وہ چھوڑے، اور ساتھ ہی یہ وعدہ کرے کہ میں رمضان کے روزے ترک نہیں کروں گا، اپنے درمیان اور خدا کے درمیان صلح کا راستہ رکھے۔ بہت ہی پیارا نکتہ آپ نے